السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو ہم کر رہے ہیں غنہ کے قاعدے، اور غنہ میں کون سے قاعدے کر رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے، کیونکہ جو نون ساکن کے قاعدے ہیں وہی تنوین کے ہیں، کیونکہ یہ سیم چیز ہے نون ساکن اور تنوین۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں کوئی فرق نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لکھائی میں فرق ہے کہ وہ اس طرح لکھی ہوئی ہیں اور حروف مدہ دوسری طرح لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تنوین، نون ساکن اور تنوین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا، حروف حلقی اور لام را آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا، باقی ہر حرف پہ غنہ ہوتا ہے۔ اور لام را پہ اس لیے غنہ نہیں ہوتا کہ شد والا حرف ہے، اور شد والا حرف سے پیچھے جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ ذرا بھی اس کی ساؤنڈ نہیں آتی، وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ لیکن آج کا جو لیسن ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ شد والا حرف ہے لیکن غنہ کا پیچھے جزم ہے اور ہم غنہ کر رہے ہیں، اس کی آواز بھی ناک میں آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یا پہ شد ہے اور نون ساکن ہے، آگے یا پہ شد ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ ہم صرف غنہ وہاں نہیں کریں گے جہاں پہ وہ 8 حروف ہیں، حروف حلقی اور لام را، باقی ہر حرف پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں این، اب این جو ہے وہ ہم ناک میں آواز لے کے جا رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ این ینصرکم، اب دیکھیں یہاں بھی نون ساکن، آگے یا آ گیا، ہم نے غنہ کیا، آگے پھر نون ساکن آ گیا، آگے صاد آ گیا، تو ہم نے یہ 2 غنے اکٹھے آ گئے ہم نے کیے، کیونکہ یا بھی حروف حلقی نہیں ہے اور صاد بھی حروف حلقی نہیں ہے۔ این ینصرکم وَإِن یریدوا، وَإِن، واو پہ ہم گول کریں گے، نون کی آواز جو ہے حمزہ کے ساتھ یا کو ملائیں گے، لیکن نون کی آواز ناک میں جائے گی اور یا کی پیش کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ وَإِن یریدوا، ری یا مدہ، جزم والی یا پیچھے زیر 2 حرکات لمبا کریں گے، جزم والی واو پیچھے پیش 2 حرکات لمبا کریں گے، واو مدہ۔ وَإِن یریدوا أَفَمَن وَعَدْنَا، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد جب یا آیا ہے تو اس غنہ میں یا کی آواز آ رہی تھی، این این، یہاں پہ أَفَمَن، مَن، یہاں پہ واو کی آواز آ رہی ہے۔ أَفَمَن وَعَدْنَا، أَفَمَن وَعَدْنَا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، واو جو ہے نون ساکن کے بعد واو آ گیا، اس لیے ہم غنہ کر رہے ہیں اور واو کی ساؤنڈ بھی آ رہی ہے۔ أَفَمَن وَعَدْنَا، عد یہ کلکلہ ہے، 5 حروف میں سے ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب بھی یہ 5 حروف میں سے جزم آئے گی تو ان کے اوپر آئے گی جزم، تو ہلا کے پڑھیں گے، نا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ میوں والن، میوں والن، نون ساکن کے بعد واو ہے، ہم غنہ کریں گے اور اس کی آواز بھی نون ساکن کے ساتھ ملے گی، واو کی بھی، اور وا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد اب تنوین ہے، تنوین کے بعد بھی یا آ جائے تو غنہ کریں گے
اور تنوین کے بعد واو آ جائے تو غنہ کریں گے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر یا ہے تو اس کی تنوین میں بھی یا کی آواز آئے گی، تنوین میں بھی واو کی آواز آئے گی، کیونکہ سیم رولز ہیں ان کے نون ساکن کے اور تنوین کے، اسی لیے اوپر ہم نے نون ساکن پڑھا اور اب یہاں پہ ہم تنوین پڑھیں گے. خیرن یرہ، رین، اب دیکھیں یا کی آواز آ رہی ہے، غنہ بھی کر رہے ہیں، تنوین کے بعد یا آ گیا، حروف حلقی نہیں ہیں اس لیے ہم غنہ کر رہے ہیں. خیرن یرہ شرن یرہ شرن. اب دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد یا آ گیا تو ہم غنہ کر رہے ہیں اور یا کی آواز بھی تنوین میں اس کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے. شرن یرہ الہ واحد، الہ واحد. تنوین کے بعد واو تو یہاں غنہ کریں گے اور واو جو ہے حروف حلقی نہیں ہے اور اس کی آواز جو ہے غنہ جب کریں گے تو واو کی ساؤنڈ بھی آئے گی. الہ واحد مال ولا بنون، مال الف مدہ 2 حرکات لمبا کریں گے، تنوین کے بعد واو ہے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، لا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، بنو نو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. مال ولا بنون. یہ دونوں امید ہے لائنز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یا آ جائے تو اس پہ شد ہوگی اور واو آ جائے اس کے شد ہوگی، لیکن ہم غنہ کریں گے. غنہ ہم کب نہیں کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں یا لام را آ جائے تو غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ غنہ کریں گے. این ینصرکم و این یریدو افمن وعدنا من وال خیرن یرہ شرن یرہ الہ واحد مال ولا بنون. آج کا لیسن اتنا ہی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ غنہ کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں اب نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یا پہ شد ہے لیکن اس کے باوجود ہم غنہ کر رہے ہیں، لیکن نون کی آواز یا میں آ رہی ہے. اور نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد واو ہے، شد ہے اس پہ لیکن اس کے باوجود ہم نے غنہ کیا. امید ہے کہ آپ کو یہ 2 لائنز اچھی طرح سمجھ آئی ہوں گی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں اور لام را آ جائے تو غنہ نہیں ہے، باقی ہر حرف پہ غنہ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.